الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے قلم سے سکھایا، انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم نوازشوں اور نعمتوں پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس نے ہم پہ جو فضل و کرم کیا ہے اس پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ نے بقیہ تمام ملتوں پر انہیں چنا اور عرب و عجم کی طرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اس راہ میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کی ان پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری باتیں دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر توشہ ہے، اور اللہ کی اطاعت کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر مقصود و مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لوگو، ہم نئے تعلیمی سال کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم لوٹیں، اور یہ لوٹنا قابل تعریف ہیں۔ ہم لوٹے علم کے احاطے کی طرف، علم اور اس کے حصول کی طرف، کلاس روم، حلقات اور علمی پلیٹ فارمز کی طرف، وقتوں کو غنیمت جاننے کی طرف، درجات کی بلندی کی طرف، اور جنت کے باغیچوں کی طرف۔ اے طالب علموں، نئے تعلیمی سال کا محنت و لگن، اخلاص نیت اور بلند عزم و ہمت سے استقبال کرو کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اور جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور کامیابی اللہ کی توفیق کے بعد محنت و عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ جس نے بغیر مشقت و کاوش کے بلندی چاہی، اس نے محال کو پانے میں عمر ضائع کی۔ مسلمانوں، علم اللہ کی صفت کمال ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے جو ہوا اور جو نہیں ہوا، اس کا علم و رحمت ہر چیز کو محیط ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے وہ ذرائع دیے جن سے وہ سیکھتا ہے، اسے عقل دی جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اسے کان آنکھ دی اور زبان دی جس سے وہ بولتا اور بات کرتا ہے، اور اسے قلم سے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اسے فضیلت بخشی اور اسے مشرف کیا، اور علم کے ذریعے اسے زمین میں خلافت دی۔ اس نے آدم کو نام سکھائے اور زمین و آسمان کے بیچ موجود چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کے بندو، علم عظیم ترین نعمت ہے، اسی سے امتیں بلند ہوتی ہیں اور غلبہ پاتی ہیں، اور یہ افضل ترین
ترین طاعت اور پاکیزہ ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم نے تعلیم پر ابھارا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اور زیادہ علم طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ علم کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سوائے علم کے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ مزید طلب کریں۔ اللہ نے علماء کے مقام کو سراہا اور فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے علماء کو اپنی وحدانیت کی گواہی میں خود سے اور فرشتوں سے جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے علماء کی قدر افزائی کی۔ اس کا فرمان ہے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع ہونے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ فرمایا پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ حصول علم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا۔ فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور فرمایا جو ایسے راستے پر چلے جس میں اسے علم کی تلاش ہو تو اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ بیتے وقت میں ہمارے اسلاف حصول علم کی راہ میں محرومی اور وطن سے دوری جھیلتے تھے، وہ ہر مشقت اور سختی برداشت کرتے تھے، مصیبت، تھکاوٹ، سختی، تنگی اور تکان پر صبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے طالب علموں اپنے وقتوں میں سے مقرر حصہ لو، علم کے لیے وقت متعین کرو، یہ دنیا میں تمہارا توشہ ہے اور آخرت میں تمہاری سربلندی۔ جو چیز تمہیں نفع دینے والی ہے اسے مؤخر نہ کرو، اور تعلیم حاصل کرنے کی گھڑیوں کو حقیر نہ جانو کہ وقت گزر جاتا ہے، عمر چلی جاتی ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تمہارے وقتوں میں برکت دے اور نفع بخش چیزوں میں انہیں لگانے پر تمہاری مدد کرے، تم سے سستی اور ٹال مٹول کو دور کرے، علم کی محبت اور معرفت کی طلب سے تمہارے دل کو بھر دے۔ اللہ مجھے اور تمہیں قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور تمہیں فائدہ پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کے شایع نشان ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی عظمت و کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر تا قیامت کثرت سے درود و سلام نازل فرمائے۔ لوگو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے اگر وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو اسلام میں بھی بہترین ہوں گے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو شخص طلب علم کی راہ اختیار کرے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علموں، علم دلوں کی زندگی، آنکھوں کا نور، سینوں کی شفا یابی، عقلوں کا باغ، روحوں کی لذت اور نفسوں کی انسیت ہے، اور یہ غربت میں ساتھی، خلوت کا ہم نشین، وحشت میں مونس اور شکوک و شبہات کو دور کرنے والا ہے۔ اس کا مذاکرہ تسبیح ہے، اس کی تلاش جہاد ہے، اس کی طلب قربت ہے، اس کا سکھانا صدقہ ہے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے۔ علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اس کے حصول کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے ذرائع مسخر کر دیے ہیں، مناسب حالات پیدا کر دیے ہیں، آلات آسان بنا دیے ہیں، اور تمہارے لیے رابطے کے وسائل اور تعلیمی پلیٹ فارمز تیار کر دیے ہیں۔ بنابری تعلیم سے منہ موڑنے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں، کیونکہ تمام ذرائع دستیاب ہیں اور حجت قائم ہو چکی ہے۔ علم کی طلب میں محنت کرو، اس کی مشقت پر صبر کرو، آج بیج ڈالو تاکہ کل فصل کاٹ سکو۔ علم ایسا نور ہے جو کبھی بجھتا نہیں،
اور ایسا پھل ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ مربی اور معلم حضرات و خواتین، علم سیکھو اور سکھاؤ، اس پر عمل کرو اور اسے پھیلاؤ۔ بے شک تم اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، لہذا اپنے اوپر واجب چیز میں محنت کرو، اپنے طلبہ کو نصیحت اور رہنمائی دو، اور اپنے قول و عمل میں ایک اچھی مثال بنو، اور جان لو کہ تعلیم ایک بڑی امانت اور عظیم پیغام ہے۔ آپ نمونہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور آپ لوگوں کی باتیں دلوں اور ذہنوں میں پیوست ہوتی ہیں، لہذا اپنی نیت میں اللہ کے ساتھ سچے رہو، اپنے مشن کو پوری دیانتداری سے نبھاؤ، اور اپنے طلبہ کے لیے خیر پر مددگار بنو، کیونکہ ایک اچھی بات اور سچی تعلیم کسی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، بلکہ پوری قوم کو زندہ کر سکتی ہے۔ اے والدین، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خبر لو، ان کی نگرانی کرو اور ان پر نظر رکھو، اور ان کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ اور مربی حضرات کی مدد کرو، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے لیے مناسب ماحول اور ضروری وسائل مہیا کرو۔ اللہ تمہیں اس کے بدلے نیک اولاد عطا فرمائے گا اور انہیں نفع بخش علم دے گا، اور یہ سب سے بڑی قربتوں، عظیم ترین عبادتوں، باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ہے، اور یہ موت کے بعد جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، نفع پہنچانے والا علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی اولاد کی صالحیت کے اسباب اختیار کرو، ان کے فارغ اوقات کو مفید کاموں سے بھرو، اور انہیں نیکی اور عبادت کی ترغیب دو، تاکہ ان کی دعاؤں اور ہدایت کی وجہ سے تم رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل سے دعا گو ہے کہ اس تعلیمی سال کو خیر، امید، حصولیابی، برکت اور عمل کا سال بنائے، اور سب کو اس چیز کی توفیق دے جو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے درست معاملے کو آسان کر دے۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے مکروہ بنا اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو جو ہمیں اور ہمارے والدین کو نعمتیں دی ہیں ان پر ہمیں شکر گزاری کی اور ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور تو ہماری اولاد کی ہمارے لیے اصلاح فرما۔ ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات درست فرما، ان کے باہمی تعلقات درست کر دے اور انہیں حق پر متحد کر دے۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے لوگوں کا معاون و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ، ان کی تکلیف دور کر دے، ان سے آزمائش کو ختم کر دے، ان کی عزتوں اور خونوں کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے غم دور کر دے، ان کی پریشانی ختم کر دے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، اور ان کے شہداء کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ان پر اپنی رحمت، نصرت اور عافیت نازل فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ظالم، غاصب اور مجرم صہیونیوں کی گرفت کر۔ اے زبردست اور غالب رب، ان سے بدلہ لے لے۔ اے اللہ، مومنوں کے دلوں کو شفا عطا فرما، انہیں خوشی دے۔ اے اللہ، ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے تجھے ان کے آگے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح کر۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے والی امر خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز، اپنی تائید سے ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر اور انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے
رب العالمین، اے اللہ انہیں اور ان کے پہلی ہدایت کو ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوئے، دعاؤں کو سننے والے ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو ہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما۔